الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، یہ عشرہ رحمت ماہ سیام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب کیا، عشرہ مغفرت، یہ بابرکت دن، بابرکت گھڑیاں، سعید لمحے جو آقا انعامدارہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں ملی ہیں، ان کا بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں اور وہ رحمتیں، وہ عنایتیں جو نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کو پانے کے لیے ہم وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول جو انسان کے لیے ہے، ویسے تو رحمتوں کا نزول تو ہر ذرہ زمین پر ہو رہا ہے، پہاڑوں پر بھی ہو رہا ہے، درختوں پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اے انسان ہم اور آپ کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کی چیزیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان چیزوں کا قدر نہیں کرتے، ان چیزوں کا ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ درخت ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ہم بے دریغ ان کو کاٹ دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی ہمیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ درخت بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ذرہ ذرہ ہے اس زمین میں وہ مجھے جانتا ہے، وہ بے شک جانور ہوں یا درخت ہوں یا پہاڑ ہوں یا پتھر ہوں، وہ مجھے جانتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے۔ ایک اللہ والا نصیحت دے رہا تھا، ایک بزرگ اہل دل نصیحت دے رہا تھا، تو ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بزرگ کسی درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان مریدین میں سے ایک نے درخت کا ایک پتا توڑا تھا، وہ پتے کو توڑ کر اس کو مروڑا اور پھر زمین پر پھینک دیا تھا۔ تو اس بزرگ نے اپنے نصیحت روک دی تھی اور اپنے اس صحبت کرنے والے کو فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس ایک عمل سے تم نے 7 بے ادبیاں کی ہیں۔ پھر انہوں نے گنوائی تھی، پہلی بات یہ فرمائی کہ تم نے ایک پتا توڑا درخت کا اور وہ بھی بلا ضرورت۔ تجھے پتہ ہے کہ یہ درخت کے پتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یہ پتا اس درخت میں لگا رہتا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا اور اس پر رحمتیں نازل ہوتی رہتی، اس درخت پر رحمتیں نازل ہوتی تو ان کا فائدہ ہے انسان تم ہی پاتے ہو۔ یہ درخت بیچارے دھوپ میں سڑتے ہیں، تمہیں سایہ دیتے ہیں، یہ درخت بڑے ہوتے ہیں، ان میں پھل لگتے ہیں، تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل کیا کہ ایک ایسی چیز کو جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی تم نے خامخواہ توڑ کر، اور اس کو پھر تم نے مروڑ کر کے پھینک دیا، اور پھر محفل کے آداب کا ذکر کیا کہ اس محفل میں ایک غیر ضروری اور فضول کام تم نے کیا ہے جو محفل کے آداب اور وقار کے خلاف ہے۔ بہرحال چونکہ وقت قلیل ہے تو طوالت میں جانے کی بجائے اس موقع پر یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بات ضرور یہ عاجز آپ کو اور اپنے آپ کو کہے گا کہ جب بھی کوئی بات ہم کہیں، جب بھی کوئی ہم کام کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کام واقعی ضروری ہے، کیا یہ بات کہنا واقعی ضروری ہے، یا اس کام کی ضرورت نہیں، اس بات کی ضرورت نہیں، تو پھر اس کام سے رک جانا چاہیے، اس بات کہنے سے رک جانا چاہیے، اس بات کو انکہی رہنے دینا چاہیے۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا آپ فرماتے ہیں وہ نجات پا گیا۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر میری گفتگو میں ایسی باتیں شامل ہیں جو غیر فائدہ مند ہیں، غیر ضروری ہیں،
تو مجھ سے سوال ہوگا، آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فضول کلام یہ کیوں کیا تھا؟ جب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ سے اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو آپ فائدے میں ہوئے نا۔ تو میں نے جو آیت کریم، اچھا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو بات ہم کہتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، کیا وہ واقعی ضروری ہے؟ ہمیں ایک لمحہ کے لیے سوچنا چاہیے، اور اگر ضروری ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی دیکھو کہ بھئی کس طرح ضروری ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے عواقب کیا ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد بات وہ کہنی چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے، اس مرید کی طرح نہیں جس نے ایسے ہی ہاتھ اٹھایا اور پتا توڑا اور اس کو مسئلہ اور پھینک دیا۔ اب اس بات پر یہ آ جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں ایک واضح مقصد لے کر، ایک واضح ذمہ داری لے کر، ایک ڈیوٹی لے کر اس دنیا میں ہم آئے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ یا اور ہمارے دوست جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، وہ دندہ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس بات میں وزن نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر جتنے بھی ہم ہیں وہی کام کرتے ہیں، دندہ کریں گے تو اس سے بھی پیسے کمانے کا خیال ہوگا، کیوں پیسے کمائیں؟ تاکہ میں اپنے نفس کو خوش کروں، بہت اچھا بڑا گھر بنا لوں، بڑے اچھے کپڑے پہن لوں، بڑی اچھی گاڑی لے لوں، اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے اپنے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کے تکمیل میں لگے ہوئے۔ لیکن اے انسانوں، اے میرے بھائیوں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ سوچ انسانیت کے مقام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اے انسان، یہ انسانیت سے، انسانیت کے تقاضا سے، انسانیت کی خصوصیات سے بہت پیچھے کی بات ہے۔ اے انسان، تمہاری پیدائش کا غرض ہے ہی اس لیے کہ اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل نہیں، اپنے ذات کے فائدے اور نفع کے لیے نہیں، بلکہ تو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے تو اس دنیا میں آیا ہے۔ ہاں، یہ بات انسانیت کے قریب تر ہے، یہ بات انسانیت کے قریب تر ہے۔ اگر یہ مشن ہم بنا لیں کہ ہم اس لیے جی رہے ہیں کہ ہم انسان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، آس پاس بسنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ان کے لیے آرام کا باعث بنے، ان کو نفع پہنچائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، آیا حدیث کے الفاظ میں نہیں اس وقت تلاوت کر رہا ہوں کہ مجھے شبہ ہے، کمی پیشی نہ ہو، آپ نے فرمایا آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے، اپنی تجارت کو بڑھاتا ہے، اپنی زراعت کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں یہ سوچ، یہ فکر لے کر اٹھنا ہے کہ زندگی تو اتنی گزر گئی، باقی پتہ نہیں کتنی ہے، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اوروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اوروں کو بھی نفع پہنچائیں، اوروں کے لیے بھی سوچیں، کیونکہ اپنے لیے سوچنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اوروں کے لیے اچھا سوچنا یہ عبادت ہے۔ اوروں کے لیے اچھا سوچنا، ان کی اچھائی سوچنا، ان کی بہتری سوچنا یہ عبادت ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں وہ مجھے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اتنی محبت میں، اس محبت میں اتنا آگے ہیں کہ وہ کسی اپنے ذاتی چاہت کی، خواہش کی